وزیر اعظم کے معاونین خصوصی اور مشیروں کے اثاثوں کی تفصیلات جاری۔ 15 معاونین خصوصی اور مشیروں میں سے 5 دوہری شہریت اور 2 گرین کارڈ ہولڈرز ہیں۔ زلفی بخاری برطانیہ، ندیم افضل چند کینیڈا، شہزاد سید قاسم اور ندیم بابر امریکی شہریت رکھتے ہیں۔ تانیہ ادروس پاکستان، کینیڈا اور سنگاپور کی شہریت رکھتی ہیں۔ معید یوسف اور شہباز گل امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈرز ہیں۔ معاون خصوصی پیٹرولیم ندیم بابر 2 ارب 75 کروڑ 28 لاکھ کے مالک، عبدالرزاق داؤد 1 ارب 75 کروڑ 68 لاکھ، مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے 29 کروڑ 70 لاکھ کے اثاثے ہیں۔ شہزاد اکبر 7 کروڑ 23 لاکھ، عاصم سلیم باجوہ 16 کروڑ 10 لاکھ سے زائد کے مالک، شہباز گل 15 کروڑ 85 لاکھ کے مالک۔ زلفی بخاری بھی کروڑوں کے مالک ہیں، البتہ ان کے اثاثے لندن میں ہیں۔ کپتان کو وسیم اکرم پلس پر مکمل اعتماد، پنجاب کا کھلاڑی تبدیل نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی رہیں گے۔ عمران خان اپنے فیصلے پر قائم، صوبے میں مائنس کی افواہیں دم توڑ گئیں۔ وزیر اعظم کی لاہور میں عثمان بزدار کے ساتھ بیٹھک، کورونا کے خلاف اقدامات کی تعریف، ریور راوی اتھارٹی کے قیام اور دیگر منصوبوں کو بھی سراہا۔ انیس سو 60 کے بعد ملک میں کوئی پلاننگ نہیں ہوئی، یہ پلاننگ ہوتی رہی کہ الیکشن کس طرح جیتیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ عام آدمی کے لیے تعمیراتی شعبے میں حائل رکاوٹیں دور کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے شیخ پورہ میں بزنس پارک کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، عثمان بزدار کی تعریف، کہا منصوبے سے 5 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا۔ پنجاب میں کرپشن ختم کیوں نہ ہوئی، ادارے کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں برس پڑے، کرپشن کا ناسور ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ ملاقات کے لیے کم ہی وقت دیتے ہیں، ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے، ارکان اسمبلی نے بھی تحفظات کی بھرمار کر دی۔ حکومت مخالف محاذ کی تیاری، بلاول بھٹو کا لاہور میں پڑاؤ، پنجاب کی صورتحال پر روزانہ بیٹھک لگانے کا فیصلہ، لیگی قائدین سے ملاقاتیں بھی شیڈول، آل پارٹیز کانفرنس اور ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ بلاول بھٹو کی روانگی سے قبل گڑی خدا بخش حاضری، شاہ نواز بھٹو کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ پنجاب کی تباہی پر چپ نہیں بیٹھیں گے، نون لیگ کا پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنے کا فیصلہ، احسن اقبال کہتے ہیں 2 سال میں صوبے کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حکومت پائلٹس کے بعد ڈاکٹرز کا بھی برا حال کر رہی ہے، صوبے کی تباہی کا جواب دینا ہوگا۔ کراچی میں دہشت گردی کی بڑی منصوبہ بندی ناکام، بھارتی خفیہ ایجنسی کے 6 کارندے گرفتار، افغان لانچر، دستی بم، کلاشنکوف، سینکڑوں گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ایس ایس پی ویسٹ فدا حسین کہتے ہیں ملزمان بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے، بلوچستان میں فرنٹیئر کانسٹیبلری اور لیویز پر بھی حملے کر چکے ہیں، دہشت گردی کا نیٹ ورک افغانستان سے چلائے جانے کا انکشاف۔ بارش آ کر چلی بھی گئی، کراچی کی گلیوں میں کھڑا پانی کہیں نہ گیا، شہر کی بیشتر سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، 2 دن بعد بھی نظام زندگی مفلوج، گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ بھی برقرار، سولجر بازار، گارڈن اور لیاری میں بجلی کی فراہمی 16 گھنٹے سے معطل، لوگ پریشان۔ سندھ حکومت تنقید کی زد میں آ گئی، تحریک انصاف کے تابڑتوڑ حملے، خرم شیر زمان نے ورلڈ بینک سے نالوں کی صفائی کے لیے 1 ارب روپے کا حساب مانگ لیا، علی زیدی نے کہا کراچی نالوں کی صفائی سے نہیں ڈوبا، انہوں نے ہمیں کام سے روکا، کچرا نہ اٹھانے والوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ شہباز گل بولے بارش زیادہ ہوتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، پانی زیادہ ہو تو کرپشن اور بد انتظامی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا کراچی میں پہلا اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزراء کی شرکت، عید قربان کے لیے مویشی منڈیوں اور ایس او پیز پر تبادلہ خیال، اسد عمر کا عباسی شہید اسپتال کا بھی دورہ، ڈاکٹرز کے نرغے میں آ گئے، تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی شکایات، یہ سندھ حکومت کا معاملہ ہے، وفاقی وزیر کا جواب۔
تاجروں کی ہارن بجاؤ حکمراں جگاؤ تحریک کا آغاز، قافلے اسلام آباد پہنچ گئے، کاروبار کی بندش کے خلاف احتجاج، وزیر اعظم ہاؤس جانے کا اعلان، مظاہرین کا ریسٹورنٹ، سکولز، ہوٹلز اور شادی ہالز کو فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ، پولیس نے مظاہرین کو زیرو پوائنٹ پر روک لیا۔ عوام کو ریلیف کے دعوے ہوا ہوئے، مہنگائی ختم کرنے کے دعوے دار ہی بنے مہنگائی کے ذمہ دار، حکومت نے ادویات بنانے والی کمپنیوں کو 10% تک اضافے کی اجازت دے دی، کورونا سے کاروبار بند ہے، روزگار ختم ہو گیا ہے، پی ٹی آئی سرکار نے کر دیا برا حال، شہری پھٹ پڑے۔ حکومتی دعووں کے باوجود آٹا اور چینی مہنگی، لاہور میں چرخی مالکان نے آٹا 3 روپے کلو مہنگا کر دیا، دام 62 سے بڑھا کر 65 روپے کر دیے، حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سستا آٹا غیر معیاری ہونے کی شکایات، چینی مافیا بھی بے لگام، 2 دن میں ٹھیلا 300 روپے مہنگا، چینی 80 سے بڑھ کر 90 روپے کلو تک جا پہنچی۔ مہنگائی کے ماروں کی جیب پر پھر وار، حکومت نے ٹی وی کی فیس 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی، آئندہ بجلی کے بلوں میں ماہانہ 65 روپے اضافی وصول کیے جائیں گے، صارفین کی جیبوں سے اربوں روپے نکالے جائیں گے، پبلک غصے سے لال پیلی۔ حکومتی وزراء معاشی تنگی، مہنگائی اور بے روزگاری سے توجہ ہٹانے کے مشن پر گامزن ہیں، سونامی کے دعوے دار مہنگائی اور بے روزگاری کا سونامی لائے، خدارا غریب عوام پر رحم کریں، مرتضی وہاب نے بھی آستینیں چڑھا لی، ادویات اور ٹی وی کی فیس میں اضافہ مسترد کر دیا۔ لاہور میں بیف پارٹنرز کا گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسکول کے اساتذہ کا 5 ماہ کی تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ، پولیس کا اساتذہ پر لاٹھی چارج، درجنوں گرفتار، مظاہرین نے لاہور پریس کلب کا رخ کر لیا، مرکزی دروازے پر احتجاج۔ پی آئی اے کے 17 پائلٹس کے لائسنس منسوخ، فرسٹ آفیسر بھی شامل، ڈی جی سول ایویشن نے لیٹر جاری کر دیے، پائلٹس کو صفائی دینے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت، مشکوک لائسنس پر 160 سے زائد پائلٹس کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ حکومت بھارتی دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن کے لیے جاری آرڈیننس سامنے لائے، پیپلز پارٹی پشاور کا مطالبہ، حکمراں چھپنے کی بجائے بلاول کے سوالوں کا جواب دیں، فیصل کریم، روبینہ خالد کی تنقید۔ کورونا کا ڈاؤن فال، اموات اور کیسز کا گراف نیچے آنے لگا، وائرس مزید 47 زندگیاں نکل گیا، 5522 اموات رپورٹ، 24 گھنٹوں میں 1948 نئے کیسز رپورٹ، متاثرین 2,61,917 ہو گئے، سندھ، پنجاب، کے پی، بلوچستان میں ہزاروں بیمار، 1,98,000 افراد وائرس کو ہرا چکے ہیں۔ اور وزیر اعظم کے مشیران اور معاونین خصوصی کے اثاثوں کی تفصیلات، معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کے اثاثوں کی مالیت 2 ارب 75 کروڑ 28 لاکھ اور معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ کے اثاثوں کی مالیت 16 کروڑ 10 لاکھ سے زائد ہے، اور شہزاد اکبر کے اثاثوں کی مالیت 7 کروڑ 23 لاکھ سے زائد ہے، اور معاون خصوصی برائے اوورسیز زلفی بخاری پاکستان میں 1300 کنال سے زائد اراضی سمیت لندن میں 48,50,000 پاؤنڈ کی جائیداد کے مالک ہیں، اور معاون خصوصی سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل 11 کروڑ 85 لاکھ روپے کے مالک ہیں، جبکہ ان کے ذمہ 2 کروڑ 42 لاکھ کے واجبات بھی قابل ادا ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے مشیران اور معاونین خصوصی کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، اور معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کے اثاثوں کی مالیت 2 ارب 75 کروڑ 28 لاکھ ہے، اور معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ کے اثاثوں کی مالیت 16 کروڑ 10 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ شہزاد اکبر کے اثاثوں کی مالیت 7 کروڑ 23 لاکھ سے زائد ہے، اور معاون خصوصی برائے اوورسیز زلفی بخاری پاکستان میں 1300 کنال سے زائد اراضی سمیت لندن میں 48,50,000 پاؤنڈ کی جائیداد کے مالک ہیں۔ معاون خصوصی سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل 11 کروڑ 85 لاکھ روپے کے مالک ہیں، جبکہ ان کے ذمہ 2 کروڑ 42 لاکھ کے واجبات بھی قابل ادا ہیں۔
آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے مشیران اور معاونین خصوصی کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، اور معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کے اثاثوں کی تفصیلات بھی سامنے آئیں، جن کی 2 ارب 75 کروڑ مالیت ہے اثاثوں کی، اور 28 لاکھ معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ کے اثاثوں کی مالیت 16 کروڑ 10 لاکھ سے زائد ہے۔